بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. بعد میں رکھا تھا پتہ جی مجھے تو علم نہیں ہے، میں تو چھوٹا میں تو پکڑا گیا. میں سچے میں پکڑا گیا. نہیں صحیح پکڑے گئے آپ. آپ کی امی کے بیچ میں عشیر بات شامل تھی. فیصل آباد جاتے ہو کبھی ان درباروں پہ؟ میں مدت ہوں کبھی نہیں گئے فیصل گیا آباد میں ہوا رہتے ہیں کہ وہاں لاہور گیا رہتے ہوا ہیں؟ میں بیس لاہور ہی ہوں. کراچی جانے کا بھی سوچ رہا تھا لیکن ابھی نہیں. بس میں ایسے ہی بس لاہور ہوں پچھلے 10 سال سے. ابھی لاہور ہو؟ ہاں جی. تو فیصل آباد جب جاتے تھے تو طیبو کے ساتھ کبھی گئے تھے دربار پہ کسی پہ؟ بابا لسوڑی شاہ پہ یا جسوڑی شاہ پہ ایک وہ بابا جی تھے، ان کے ساتھ ایک دفعہ گئے تھے. ایک دفعہ ابا جی کے ساتھ 2-3 دفعہ. ادھر دوسری جگہ جو ہے نور شاہ ولی؟ نور شاہ ولی ادھر بھی اماں کے ساتھ 1-2 دفعہ. طیب شاید سے نہیں یاد نہیں ہے. ان کے ساتھ 1-2 دفعہ چکر لگا، بہت بچپن میں لگا. یاد کوئی اتنا کچھ بہت زیادہ کانشیسلی اکیلا کبھی نہیں. سمجھ نہیں آ رہی، ایک مدت سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی پچھلے 5 کچھ سال. سمجھنا نہیں ہے آپ نے. آپ اپنا کام کریں جو دنیاوی کام کر رہے ہیں. وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، مطلب وہ رہے گا جو اس نے کام آپ سے لے گا. آپ جمعرات کے جمعرات ایک کام بنا لو، جمعرات کے جمعرات کر لو، یا آپ مہینے کی پہلی جمعرات کر لو، جو بھی اسلامک منتھ کی فرسٹ جمعرات ہوتی ہے وہ کر لو، یا ہر جمعرات جیسے آپ کے لیے ایزی ہے. تھوڑا سا میٹھا لے کے بانٹ دیا کرو. ایویں کیڑیوں کے ڈال دیا کرو، بسکٹ ڈال دیا کرو، بچوں میں یہ ٹافیاں بانٹ دیا کرو. ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ایویں پیار سے اسٹریٹ بوائز کو دے دیا، کچھ بھی بانٹ دیا چپ کر کے. یہ جمعرات کا من بنا لو اپنا، فار نتھنگ. ایویں خام خواہ، اور کیا نہیں. یعنی ایویں خام خواہ بنا لو. ٹھیک ہے. اور جب کسی بھی شہر جاؤ، جیسے کراچی جاؤ، تو پھر پہلی فرصت میں عبداللہ شاہ غازی جاؤ. میں ابھی بھی گیا تھا، سمجھ نہیں وہاں پہ. اس بار میں کر ہی نہیں، دعا بھی نہیں مانگ سکا ہاتھ اٹھا کے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. ہاتھ نہیں اٹھانے آپ اٹھ کے بیٹھا ہوں اور واپس آ گیا ہوں. 2 دفعہ گیا ہوں، سمجھ نہیں آئی. سلام کرنے جانا، دعا نہیں مانگنی آپ نے. وہ بھی نہیں کر سکا اس بار. تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کیا میٹھا ہوا. لے کے جایا کرو. ٹھیک ہے؟ برفی، لڈو، کچھ بھی لے جاؤ، ٹافی لے جاؤ. نقطے کی ضرورت ہی ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز لے جاؤ. وہاں جاؤ، پاؤں کی طرف کھڑا ہو آئندہ سے، اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ اللہ کہہ رہا، 5 بار علی حق کہہ رہا، اور کہنا پاگل ڈاکٹر نے بابا مست مست کا سلام بھیجا ہے، السلام علیکم. ایسے کہہ دینا. یہ کوڈ ورڈز ہیں، آپ نے دل میں کہنے ہیں، زبان سے نہیں کہنا. آپ کو جواب بھی آ جائے گا. اس کے بعد آنکھیں کھولیں، وہ بانٹ دیں جو بھی ہے. کوئی بھی آئے، کچھ لوگ آپ کا پیر بننے کی کوشش کریں گے، اسی وقت آ گیا انگوٹھی پالا ہے، یہ ہو جائے، وہ پھر پیار سے اس کے بھی آگے ٹھیک ہے سامنے کہنا کہ آ جاؤ. کراچی جاؤ تو عبداللہ شاہ غازی پہ، سیمن جاؤ تو ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے. ملتان جاؤ تو وہاں شاہ رکن عالم اور بہاؤدین زکریا دونوں، اور پھر شاہ شمس پہ. یہ تینوں پہ سلوٹ مارنا ہے. لاہور جب واپس آؤ تو پہلے بیویاں پاک دامن جایا کرو. صبح جانے کا ارادہ کیا. ادھر سلوٹ مارو، پھر وہاں سے نکلو تو پرانی نارکلی میں ہے بابا موج دریا کا دربار ہے. بالکل ہے. بس وہاں بھی اسی طرح پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے 3 بار اللہ 5 بار دیا. بابا پاگل ڈاکٹر نے بابا مست مست کا سلام بھیجا، السلام علیکم. جو میٹھا شیٹھا وہ بانٹ دو، ٹافی شاپ چپ. پھر کبھی سوٹڈ بوٹڈ سلام کرنے کو دل کرے تو دادا صاحب چلے گئے. وہ تو بڑا ڈر لگتا ہے. سمجھ نہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ادھر پیار سے گئے، سلام کیا، مدبانہ گئے، آ گئے. وہاں جن کو وہ جب بلائیں گے آپ کو اس وقت جس دن آپ والے موڈ میں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ان کا موڈ جو ہے، وہ جو ان کی کہہ لو جو ڈیوٹی کہہ لو، ٹھیک ہے، زیادہ تر پیور شریعت کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ہم بیچ میں چلے بھی جائیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے؟ اور زیادہ تر ویسے آپ جاؤ گے ادھر تب
آپ کو پورا پروٹوکول ملے گا, ٹھیک ہے. ادروائز یہ 2 دربار جو لاہور میں, پھر میاں میر بھی جاؤ تو سلام کرو, شاہ جمال جاؤ تو سلام ایسے ہی کر دو, ٹھیک ٹھیک ہے, کہیں بھی جاؤ ٹھیک. لیکن مین یہ ان شہروں میں. اسی طرح فیصل آباد جاؤ تو ببل سوری شاہ کے اور نور شاہ, ٹھیک ہے سلطان, یہ ساری چیز ہے ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. اسلام آباد پھر مین گورنمنٹ, اسلام آباد جاؤ بری امام سے, ٹھیک ہے, سلوٹ زلوٹ مارنا پہلے, اس کے بعد نکلو جو مرضی کرو. صحیح. باقی کوئی بھی السلام علیکم باہر سے گزرے تو السلام علیکم کر دیے. جیسے وہ کون سنا رہا تھا ابھی واقعہ, وہ اچھا آپ لوگوں نے شاید سنا نہیں, وہ فون پہ امریکہ سے جو کال تھی نا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا پینسلوانیا میں بابا محی الدین کا دربار ہے, میں نے 20 سال پہلے پڑھا تھا, پھر بھول گیا, پھر آپ کی کسی ویڈیو سے سنا, تو میں تو اس جگہ جاتا تھا اپنے جاب کرتا, پھر میں وہاں گیا ہوں, مجھے فیلنگ آتی تو میں سلام کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہاں پہ کچھ ہے, تو پھر میں وہاں جاتا ہوں, اب میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ظہیر کھڑے ہیں یہاں پہ, اگر بلائیں ظہیر صاحب. پیکنگ کرے ہو, چلیے وہ سامان بن. ظہیر بابا, وہ جو آپ کے مرشد پاک والدہ کی حیات کے بعد جنہوں نے بیعت کیا تھا آپ کو, شاہ صاحب جو تھے, کیا نام تھا, بابا عظیم شاہ صاحب, آپ نے مجھے بتایا تھا نا کہ ان کے پاس آپ سکون سے بیٹھے بھی رہتے تھے اور وہ آپ کنٹرول کر لیتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ان کے گدی نشین یا ان کے برخوردار بھی یا ان کے جو بھی لوگ تھے, انہوں نے آپ کو خود سے کہہ دیا تھا کہ یار تو ایتھے نہ آیا کر, ساڑھے کو تو سانبھیا نہیں جانا. ایسے ہی ہے نا. تو ابھی ادھر کون ہے, ان کے ایک بیٹے ہی ہیں. کاکی کدھر گئی ہے, تو چپ کر جا, تیرے کو تو اپنا آپ نہیں سمجھنا. کدھر گئی کاکی, سوتی بھی؟ ان کے خلیفہ ہیں کہ بیٹے ہیں؟ خلیفہ ہیں. تو ادھر ویسے کبھی کبھار جاتے اور آتا ہے. ہاں, ان کا ادھر چاہے سال میں عرس ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے, کیا کہہ رہا ہے, ادھر حاضری دیا کرو اور ادھر لنگر دے کے آیا کرو, ٹھیک ہے, اور نال میرا سلام دے کے آیا کرو, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے میرے پاس تمہیں بھیجا ہے, لیکن وہ جو بھی انہوں نے ڈیوٹی کی ہوئی ہے, وہ اس ڈیوٹی کے بعد ہی میرے پاس پہنچے ہو. تو ادھر ان کا لنگر دینا ہے کاکی, ٹھیک ہے نا, چاہے سال میں ایک بار یا جو بھی طریقہ کار تھا ان کا. چاہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں تھے جہاں یہ جاتے تھے. محفل لاہور میں ہوتی تھی. نہیں, ان کا دربار کہاں ہے؟ نہیں, آپ لوگ مڈی میں ملے تھے انہیں, لاہور میں ملے نا. تو وہ آتے لاہور میں تھے, تو آپ لاہور والی محفل میں ہی شامل ہوتے تھے یا وہاں جاتے تھے؟ ادھر عرس پہ جاتے تھے نا. جب انہوں نے پردہ فرما لیا تو ان کے جو بھی گدی نشین یا برخوردار یا جو بھی تھے, انہوں نے آپ کو عرس کی طرف سے کہا تھا کہ یار تو نہ آیا کر, ساڑھے کو نہیں سمجھ جانے, یا جو بھی محفلیں سما کرتے تھے یا جو بھی ہوتا تھا جو یہاں ہوتی تھی, اور اس میں وہ کہتے تھے نہ آیا کرو. لیکن آپ اگر عرس پہ جاتے تھے تب تو آپ اس میں کنٹریبیوشن کوئی کرتے ہوں گے لنگر میں, یا نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی نہیں کہتے تھے, ٹھیک ہے. ان کا جو لنگر ہوتا ہے نا بابا کا, جو عرس ہوتا ہے سال میں ایک بار ہوتا ہوگا, ادھر حاضری دے کے آیا کرو, ٹھیک ہے. ادھر حاضری دے آیا کرو, ان کے نام کا لنگر دیا کرو, اور اگر نہ جا سکو تو یہاں لنگر ان کے نام کا دیا کرو, ٹھیک ہے. لیکن وہاں سلوٹ مارا آیا کرو. اور ادھر اگر جاؤ میرا سلام دے دیا کرو, اگر کبھی جاؤ تو سلام دے کے اٹھ آ گئے, ٹھیک ہے. اگر بیٹھے بھی, اگر وہ پوچھیں بھی, بتا دو انہیں میرا کہ ہاں میں ادھر جاتا ہوں, ایسے ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے بیعت لیا تھا نا آپ کو فقیر شاہ صاحب نے, وہ تو ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ انہوں نے اپنی پوری کی ہوئی ہے. مرشد ہے پاک. بتاؤ گے کیا انہیں, کیا بتاؤ گے؟ تو بس کہہ دیا کرو کہ وہ میرے ڈاکٹر صاحب ہیں, پاگل ڈاکٹر نے بابا مسعود کا سلام بھیجا ہے, یہ کہا کرو. کہہ دیا کرو, اگر یہ نہ کہا جائے تو بس اتنا ہی کہہ دیا کرو میرے ڈاکٹر صاحب نے سلام بھیجا ہے, ٹھیک ہے. کنٹرول میں رہتے ہوئے کرنا ہے اس کو, آہستہ آہستہ کنٹرول کر, ادھا بندہ بھی جٹا جاتا ہے.
یہ تو یاد رہے گا نا. وہ لنگر لیتے ہی نہیں ہیں یا 2 تو لے لیتے ہیں. کاکی جی ان کا پتہ نہیں ہے کیا چلاکیاں کرتے تھے وہاں. آپ سے تو چھپ کے ہی کرتا ہوگا. وہ جو بابا جی یہاں پہ آتے تھے نا, ان کی اب وفات ہو گئی, تو جب وہ زندہ تھے تو ہم ادھر پنڈی گئے تھے پوری رات. پھر ہم وہاں پہ ان کے آستانے پہ وہاں پہ رات گزار کے آئے تھے. ان کے یہاں پہ خلیفہ ہیں, تو ایک کے طرف ہم جاتے تھے, کبھی دوسرے کی طرف محفل ہوتی تھی. اب ان کا آپس میں بھی جو یہاں کے تھے نا, ان کا ہمیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آپ جی اپنا بس ادھر رابطہ رکھنا ہے آپ نے. ادھر جو پنڈی ہے ان کی آگے جو گدی نشین گدی جدی نہیں, جو سالانہ عرس نہیں ہوتا, آپ یوں سمجھیں کہ آپ بھی ایک بندے کے 5-6 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. وہ باقی بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی کام بڑے کر رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے جو لگتے رہے گا نا, وہ سال بعد امریکہ تو کارتے آئے گا کہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. ادھر سلوٹ مار آیا کر, کسی کو نہ لنگر دے تو خود لنگر بانٹ آئے گا. ادھر بڑی دنیا ہوتی ہے نا. وہ ان کا اصل لنگر تو ہوتا ہے جو ان کا میسج تھا, جو ان کا میسج تھا یا ان کا سبق تھا, یا تو وہ بانٹا کر آگے, ٹھیک ہے. لیکن وہ تو تیرا حال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھی نہیں تمہیں اسی لیے نا, وہ ساڑے نہ لا گیا پاگلا نہ. لیکن وہاں سلوٹ مارا کرو, میٹھا بانٹا کرو, ٹھیک ہے. چل جاؤ, باہر ہی جاؤ, اور ہاتھ کھول کے کھڑا ہو کے پھر اور جھٹکے لگتے ہیں. اس بندے کی آپ پلس کے اوپر ہاتھ رکھ چھوڑو. یہ اپنے دھیان بیٹھا ہوا ہے, یہ سویا ہوا ہے. آپ اپنے خیال میں, زبان سے نہیں, اپنے خیال میں اللہ بولنا. یہ حالت ہوگی اس کی, اس سے اونچی چیخ نکلے گی اس کی. یہ سویا ہوا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا آپ نے کب کہا. آپ نے 2 سیکنڈ سے رکھا ہوا تھا, آپ نے 2 منٹ سے رکھا ہوا تھا. اب آپ نے کب اپنے دل میں کہنا ہے. The moment you say it inside, it will shake like anything. یہ وائبریشن کہاں سے سائنس ایکسپلین کرے گی. تو اس کا مطلب ہے جو خیال ہے اس کی بھی وائبریشن ہے. سمجھے ہیں بات کو. وہ خیال کی وائبریشن. میں نے جب فرسٹ ٹائم اس کو پکڑا, میرے کلینک پہ آئے تھے تو اپنے بیچارے بیگم صاحبہ ان کی دونوں اسکول کالج رن کرتے ہیں, ٹیچرز ہیں, اور یہ اپنی دنیا میں اب یہ انہوں نے ایک قسم کا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کونے میں بند کر لیا ہوا تھا, یا اپنے گھر میں, یا مجبور ہو کے یہ دنیا کو ہماری سمجھ نہیں آتی ہے. اذان ہوتی ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کوئی اس کے پاس بیٹھ کے تسبیح شروع کرتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بڑی عید والا قربانی والا دن ہے, وہ باہر نکل نہیں سکتا, اس کا حشر ہو جائے گا. خون دیکھ کے, بکرا دیکھ کے, کچھ دیکھ کے اس کی مالک خراب ہو جائے گی. اور بھی چیز جو بھی, لیکن یہ انہوں نے مجھے نہیں ابھی بتایا تھا. مجھے تو شوگر بلڈ پریشر کا کہہ دیا, شوگر زیادہ ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہے. یہ لیٹے ہوئے تھے, میں نے ایگزامینیشن کاؤچ پہ تھے. میری عادت ہے میں ہر پیشنٹ کی پلس پہ 3 ٹائمز اللہ کرتا ہوں. جب پلس دیکھتا ہوں تو اس کی پلس کاؤنٹ کرتا ہوں, ساتھ اپنے دل میں 3 بار اللہ کہہ دیتا ہوں, یہ دعا کر دیتا ہوں. ڈرائیونگ بھی کر سکتے تھے, کہیں پہ ہم جاتے تھے گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے وہیں پہ آتے یہ حالت ہو جاتی تھی اور ہم اندر بیٹھے ہوتے تھے. ابھی ڈرائیونگ کر لیتے ہیں, لیکن ابھی جب کبھی ہم نہر سے گزرتے ہیں نا ادھر سے, تو یہ نہر پہ ابھی بھی پہ کس جگہ پہ ہوتا ہے یہ جب یہ لال پل سائڈ وہ جو پٹری ہے نا جہاں پہ وہاں بابا صادق کا دربار ہے نا ساتھ, ٹھیک ہے, وہاں سے جھٹکا لگتا ہے اس کو. ادھر ابھی بھی یہی ادھر نہر پہ اور آگے جاؤ گے پنجاب یونیورسٹی کی طرف جاتے ہوئے, لال پل سائڈ پہ ادھر جاؤ گے, اگر یونیورسٹی کی طرف سے آؤ گے تو پہلا ہی جو لیفٹ پہ مسلم ٹاؤن کا سینٹر میں ہوتا ہے نا, جو ہے چھوٹا وہاں بھی جھٹکا لگے گا. نہیں تو وہ تو ہوئے گا نا, لوہے مقناطیس دے کو لوہا یا لوہے کو مقناطیس آئے گا تو جھٹکا تو لگے گا اس کو. وہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ ہوں گے نا. وہ محکمے ہمارے کا نا بندہ جو پیدائش ہے اس کی, جیسے آپ نے بتایا تھا اس کی والدہ نے تایا تھے ان کے کہ چچا تھے, چچا سے لیا تھا نا دعا, تو وہ ہے. اس کے بعد وہ والدہ بیچاری ڈیوٹی ماں کر سکتی ہے, جب تک ماں کی چھت ہوتی ہے وہ اپنے اوپر لے رہی ہوتی ہے نا. انہیں پردے چ رکھے ایسی تھے, یہ بھی
पढ़ लिख गया ना, लेकिन उसको पढ़ लिख गया, उसकी ड्यूटी तो उन्हें लेनी है ना अपनी, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन है इसकी चलते फिरते की, वो वाइब्रेशन काम करती है। तो जब अपने जैसों के पास से गुजरता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करें, तो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और वहाँ पे क्या करें, साथ हम बैठे होते हैं। तुसी भी गड्डी चलानी, तुसी गड्डी चलानी सीख लो ना, क्योंकि करंट आप में भी आया हुआ है, आपने अच्छी भली आपके अंदर भी वो आपने एब्जॉर्ब तो काफी किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा झटका इन्हें लगता होगा, आहिस्ता आहिस्ता कर देगा कंट्रोल, ठीक है। सर ये वाला नहीं हुआ, ये हमने ये वकास की शादी थी, ये वो उसके भाई खड़े हो गए यहाँ पे सना पे, तो उसकी शादी अटेंड नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से गुजरना होता था और रास्ते से वापस चली जाती थी। रास्ते में नहर आती थी, किसी और रास्ते से आना था जी, और सबको वहाँ गेस्ट को भी यही बताना कि ये यहाँ से आगे नहीं आ सकते, और अभी तक नहीं पे तबीयत खराब नहीं, तो वो साथ ले जाया करो ना, ड्राइविंग के लिए कोई और करे। आसिफ साहब को कह दिया करो, आसिफ को कहा किया करो कि आप उधर उस इलाके में जाने थे, तू ना लाओ कोई ऐसा बंदा, ये ऊपर वाला फिर पढ़ लिया करो, पीछे बह जाओ। फिर इस तरह के मकामात तो और भी जगहों पे आते हैं, हाँ जी। कोई कब्रिस्तान जहाँ पे आएगा वहाँ पे तबीयत खराब होती है, जैसे इनकी फादर की डेथ हुई है, जनाजा तक नहीं पढ़ सकते, उनकी कब्र पे नहीं जा सकते, ना मदर की कब्र पे जा सकते, जहाँ बेबी पैदा होगा वहाँ भी 40 दिन नहीं जा सकते। जैसे मेरे फादर आईसीयू में थे इधर सीएमएच में, तो ये उनके साथ रहे जब तक वो हॉस्पिटल में थे, लेकिन जैसे ही वो वक्त इनको पता चल गया, उसी वक्त इनकी तबीयत खराब हो गई वहाँ पे। उसके बाद अब जैसे बंदे ने आंखें बंद कर ली ना, तो वहाँ से ये घर से निकल जाते हैं। ये बब्बर शेर कह लो या कुर्बानी का बकरा कह लो, जो मेरे पास बैठा हुआ है, दूसरी ये पीछे मेरे बैठी हुई है डॉक्टर। तो ये डॉक्टर जो डॉक्टर ऐसी हालत के हैं, इनका अस्पताल में 24 घंटे ड्यूटी होती है, इनका खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।